اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، مسلمان بتوں کی عبادت کرے گا۔ دیوالی کا تہوار آیا، آپ کا غیر مسلم بھائی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، یا کالج میں کوئی غیر مسلم لڑکی آپ کے ساتھ پڑھتی ہے، کوئی لڑکا آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو دیوالی کی مٹھائی دی، آپ نے کہا ہیپی دیوالی۔ ابھی تو یہی سمجھ لو کہ ہیپی دیوالی کہنا کیسا ہے۔ آپ کو پتا ہے دیوالی کا تہوار لکشمی جی کی پوجا کی جاتی ہے، اس تہوار کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس تہوار کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ہاتھ پکڑ کر کے روکتے کہ بھائی یہ مہا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ لیکن چلو ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، کم سے کم زبان سے تو روک سکتے ہیں کہ صاحب تم یہ غلط کام نہ کرو۔ چلو اتنے بھی کمزور ہیں کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو چلو کم سے کم دل میں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے لکشمی جی کو، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دولت کی بارش تو لکشمی جی کرتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علم کی بارش تو سرسوتی جی کرتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے طاقت کی دیوی تو درگا ہے۔ ہم اس عقیدے کو شرک سمجھتے اور دل کے اندر اس عقیدے کو ہم غلط سمجھتے، کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں ہم تو الٹے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم تو ہیپی دیوالی کہہ رہے ہیں، جس کو ہمیں اس کے تہوار کے نام پر ہم نے مبارکباد دی ہے، اس کو کس منہ سے ہم بتائیں گے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے۔ اسی بہار کے اندر ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، سیوان کے اندر میرا پروگرام تھا، بنارس سے سیوان جا رہا تھا، مارکیٹ سے گزرا، مسلمان کی دکان ہے، بڑا سا بینر لگا ہے اور بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ دیوالی شبھ دیپاولی، آپ سبھی کے اوپر دیپاولی مبارک ہو اور ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے۔ معاف کیجئے یہ بینر لگانے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہ مسلمان تھا۔ ہو لوگوں آج تو کتنے مسلمان ایسے ہیں، غیر مسلم اپنے مندر کا چڑھاوا لاتا ہے اور لا کر کے اس کو دیتا ہے اور یہ بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ اور کتنے مسلمان تو اتنی بے شرمی سے کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں، مزار کے اوپر چڑھایا گیا سامان آئے اس کو بھی کھا لیتے ہیں، مندر کے اوپر چڑھایا گیا سامان آ جاتا ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ او لوگوں اگر بسم اللہ پڑھ کر کے سب کھایا جا سکتا ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ میرے بندو تمہارے لیے مردار حرام ہے، تمہارے لیے خون حرام ہے، تمہارے لیے سور کا گوشت حرام ہے، اور تمہارے لیے وہ چیز بھی حرام ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ میرے بھائی حرام چیز بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی، شراب کا پیالہ بسم اللہ پڑھ کے پینے سے زمزم نہیں ہو جائے گا، سور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے بکرے کا گوشت نہیں ہو جائے گا، حرام چیز حرام ہی رہے گی، اس کے اوپر ایک بار نہیں 1,00,000 بار آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے، وہ حرام تھی اور حرام ہے اور حرام ہی رہے گی۔ عقیدہ مضبوط کرو میرے بھائی، جلسے آپ نے بہت کرا لیا، عقیدہ مضبوط کرو، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ آج آپ کے بچے آپ کی عورتیں شرک کر رہی ہیں اور آپ کو شاید خبر بھی نہیں۔
जानते हो, आज जब हम में से किसी के इंतकाल का टाइम होता है, जब मौत का टाइम आता है, इंसान अपने बच्चों को क्या वसीयत करके जाता है? जमीन जायदाद की वसीयत करके जाता है, प्रॉपर्टी की वसीयत करके जाता है। हो लोगो, अल्लाह का एक नबी था, उसका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। उनके 12 बेटे थे, 12 बेटे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, बिस्तर के चारों तरफ उनके 12 बेटे खड़े हुए हैं और याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का टाइम है और 12 बच्चों को क्या वसीयत करके जा रहे हैं। जरा कुरान उठा करके देखो। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। मेरे बंदो, याकूब का आखिरी टाइम है और अपने 12 बेटों से हजरत याकूब मरने के टाइम ये पूछ करके जाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? किसके आगे अपना माथा झुकाओगे? किससे तुम दुआ करोगे? किसके नाम की तुम कसम खाओगे? आजकल ये भी बड़ा मसला है, औरतें बच्चे की कसम खा लेती हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, अपने महबूब की कसम खा लेते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना भी हराम है, याद रखिए। नहीं खा सकते आप बच्चे की कसम, नहीं खा सकते आप बीवी की कसम, बाप की कसम, माँ की कसम। कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खाई जाएगी। और मसला याद रखो, कसम तो कुरान की भी नहीं खानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर अंदाज में कह रहा हूं, कुरान की कसम भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जब कुरान की कसम खाते हैं लोग, तो कुरान हाथ में लेके कसम खाते हैं। बोलो भाई, है कि नहीं ऐसा? दो भाई में झगड़ा हो गया, झगड़े को हल करने के लिए क्या किया? चल कुरान की कसम खाते हैं, कुरान के ऊपर हाथ रख करके दोनों कसम खाते हैं। उलमा ने साफ लिखा है, अगर आप कुरान की कसम खाते तो कसम खाना जायज़ है, मगर कुरान को हाथ में लेकर के कसम खाना गलत है। आपको अल्लाह की कसम खाना चाहिए। आपको कुरान को पकड़ करके कुरान पर हाथ रख करके कुरान की कसम भी नहीं खानी चाहिए। माँ की कसम आप नहीं खा सकते, बाप की कसम आप नहीं खा सकते, बीवी की कसम आप नहीं खा सकते, बच्चों की कसम आप नहीं खा सकते। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से सवाल कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, बताओ। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे जवाब देते हैं, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, ऐ अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे और अपने बाप दादा के रब की इबादत करेंगे। हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे। किशनगंज वालों, बागडोगरा एयरपोर्ट आपके यहाँ से करीब है, सिल्लीगुड़ी आपके यहाँ से करीब है, दार्जिलिंग आपके यहाँ से करीब है। कभी ऐसा भी हुआ होगा, गर्मी का मौसम है, आपका जी चाहा, आपने बच्चों और फैमिली को लिया और आप दार्जिलिंग की सैर करने चले गए, सिल्लीगुड़ी की सैर करने चले गए, आप कलकत्ता की सैर करने चले गए। हम घूमने जाते हैं, हम तफरीह करने जाते हैं, हम इंटरटेनमेंट करने जाते हैं, तो अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, अपनी बीवी को लेकर के जाते हैं, अपने परिवार को लेकर के जाते हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। क्या आप ये पसंद करेंगे आपका बच्चा आग में जल जाए और आप देख लेंगे? नहीं देख सकते आप। अरे आग में जलना बड़ी दूर की बात है, आप यहाँ जलसे में बैठे हैं, बच्चा आपका रोड पर है, बाइक से टक्कर लग गई, बच्चे को हल्की सी चोट आ गई, आपको पता चलेगा, आप दौड़ते भागते जाएंगे, माँ को पता चलेगा, माँ दौड़ती भागती जाएगी, उसका दुपट्टा कहीं जा रहा है, उसका कपड़ा कहीं जा रहा है, मगर वो पहले बच्चे की चिंता करेगी, बच्चे की फिक्र करेगी। हो लोगों,
اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو, اپنی فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو, اللہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے پریوار کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کی آخرت کی فکر کرو, ان کے عقیدے کی فکر کرو, ان کی نماز کی فکر کرو, اپنی بیٹیوں کے پردے کی فکر کرو, اپنے بچوں کے عمل کی فکر کرو. آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے, آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے, آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی امتحان میں پاس ہو جائے, آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب اپنے بچوں کی دنیا میں کامیابی پر ہم خوش ہو جاتے ہیں, سوچو کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے یہ کہے گا عبدالغفار صاحب آپ تو جنت میں جائیں گے, آپ کی بیوی بھی جنت میں جائے گی, آپ کا بیٹا بھی جنت میں جائے گا, آپ کی بیٹی بھی جنت میں جائے گی. آپ کے بچوں کا نام لے کر جب اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے کہ وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے, آپ کتنے خوش ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرو. اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار, تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے دل کا سکون بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے, ہماری بیویوں کو اتنا نیک بنا دے, جب بھی ہم ان کو دیکھیں ہمارے دل کو ٹھنڈک مل جائے, ہمارے دل کو سکون مل جائے.